میں سامنے کاغذات تو رکھتا ہوں لیکن بات کروں گا کیونکہ اہل ہنر اہل ادب سامنے ہیں. یہ جو ایک ہنرمند کو دوسرے ہنرمند اس کے ہنر کا اعتراف کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے. شہر ٹورنٹو کے محترم تمام ادیب و صحافی و شعراء آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں، تو گلے میں کوئی تمغہ ڈالنے سے اتنی عزت نہیں ملتی یا جیب میں ایک پاکٹ ڈالنے سے کوئی عزت نہیں ملتی جو ایک شہر کے ادیب آ کر گفتگو کرتے ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جب میر تقی میر نے وہ دلی کا مشاعرہ مصفی جب جوان تھے، جب غزل کا ایک شعر پڑھا تو میر صاحب کی عادت تھی کہ اپنی داڑھی کو کھجاتے ہوئے سر ہمیشہ نیچے ہوتا. تو خدا سخن نے کہا میاں ایک بار پھر بس یہ کہنا تھا. مصفی نے اس کو اپنے دیوانے پنجوں میں لکھا. یہ شہنشاہوں کی پاکٹیں اور پیسے اور ایوارڈ کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن مصفی نے یہ ذکر کیا کہ میر نے مجھ سے یہ شعر پڑھوایا. آپ جانتے ہیں کہ آج سے 130 سال پہلے جب علامہ اقبال کی عمر بالکل جوان اور لاہور کے مشاعرے میں ہمارا شاعر آپ کے پڑھ رہا ہے ایک غزل جو 1896 کی ہے. میں نے ابھی غالب اقبال کا کیا کہتے ہیں باقیات مرتب کیا ہے، تو جب وہ شعر آیا کہ جو مشہور شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، خطرے جو تھے میرے عرف انفعال کے، میری شرمندگی میری ندامت کے جو خطرے تھے اس کو موتی سمجھ کر آپ کے. تو یہ شعر 130 سال کے بعد کوئی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی اگر ارشد گورگانی کی اس شعر کی جو انہوں نے تعریف کی. آج تک اقبال نے ہزاروں شعر انس دہلوی بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر امیر مینائی کہتے ہیں رامپور میں تم جانتے ہو یہاں انس لکھنوی بیٹھے ہوئے. میں کہا میں نہیں جانتا. تو داغ نے سر پر ٹوپی رکھی اور امیر مینائی کے سامنے سے گزرے اور کہا حضور یہ داغ ہے، یہ میرا کلام ہے، اسے دیکھیے، اگر پسند آئے تو کل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ارباب ہنر ہمیشہ ہنرمند کی ہم عزت کر کر اپنا مقام بتاتے ہیں اور وہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے. تو رفیع صاحب آپ بہت مبارک بات کے ایک شاعر جس نے آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے شاعر ہیں 60 سال ریاضت 1963-1964 سے آپ نے شعر کہنا تھا. میرے اندازے کے مطابق 28 کتابیں ابھی تک اس میں آپ جانتے ہیں کہ آؤں گا تمام مسائل پر. ایک ایک لفظ آپ میرا سنیے، مستند ہوگا اور وہی جات پر آئے گا. غزلیں کہیں، نظمیں کہیں، رباعیات کہیں، قطعات کہیں، دوہے کہیں، انشائیہ کہیں. خادر الکلام شاعر ہے. خادر الکلام شاعر رفیع راز اس وجہ سے ہے کہ ان کو الفاظ پر وہی حکومت حاصل ہے جو معبود کو اپنے بندوں پر کسی لفظ کو توڑا، کسی لفظ کو جوڑا، کسی لفظ کو مصروں میں ایسا پروتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے. دیکھیے ہر لفظ کا ایک آرگینک ردھم، ایک غنائیت ہوتی ہے، لیکن جب بڑا شاعر اس کو ایک مصرے میں پروتا ہے تو دیکھتا ہے کون سا مناسب لفظ آپ کے آ سکتا ہے. تو نعت کے شعر سے شروع کر رہا ہوں. مجھے بات کرنا ہے بربساط غالب پر صرف، تو میں اپنے عنوان سے کبھی نہیں ہٹتا. تو وہ جو سرمایہ سخن ہے، وہ جو آبشار سخن ہے، وہ جو ان کے 26 اور آپ کے انشائیوں کو ہیں، اس پر بات نہیں ہوگی، صرف ایک کتاب پر ہوگی. تو کیا یہ کہ 200-304 مصرے جو خود پسند کیے، اور ایک کمال یہ کیا کہ کسی مصرے پر طرح نہیں لگائی.
بلکہ مصرے کو آپ کے جو ہے اپنے ذہن میں رکھ کر اس کو پوری طریقے سے غزل میں ڈھالا، اور آپ کی جو غزل ہوتی ہے وہ زیادہ تر مردف ہے جس میں ردیف ہے، اور غزل جو ہے تقریباً 13-14 شعر 12 اس سے زیادہ نہیں پڑتی۔ تو نعت کا شعر تھا غالب کا۔ غالب نے ویسے تو فارسی میں نے پورا آج سے 20 سال پہلے دیوان نعت منقبت غالب 800 صفحے کا آپ کی خدمت میں آپ انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس میں تقریباً 1500 سے زیادہ غالب کی طرح سے کون لکھ سکتا ہے معراج نامہ راز صاحب 251 شعر کا پڑھیے، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ غالب جیسا شاعر نے معراج نامہ فارسی میں کیا لکھا۔ وقت نہیں ہے، غالب نے 1100 شعر کی جو آپ کے کیا کہتے ہیں ابر گوہر لکھی، وہ پوری آپ کے جو ہے ولایت سے بھری ہوئی ہے جس میں نعت اور منقبتیں ہیں۔ وہ غالب نے صرف 5 شعر کہے نعت کے اردو میں۔ ایک شعر وہ تھا جس کو میں پیش کر رہا ہوں، راز نے رفیع الدین راز نے اس پر تضمین کی ہے۔ شعر تھا غالب کا، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ معراج کا ذکر ہے، گنبد بے در کھلا۔ دیکھ لیا آپ نے مصرع غالب کا، اب آپ دیکھیے راز نے اس کو کس طریقے سے خوبصورت طریقے سے رکھا۔ یاد ہے حدیث، حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا۔ راز کہتے ہیں نور میں گوندا ہوا ایک خاک کا پیکر تھا، نور میں گوندا ہوا ایک خاک کا پیکر تھا وہ، جس کی خاطر راز باب گنبد بے در کھلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں، دیکھیے راز خادر الکلام شاعر ہے، اسی وجہ سے غزل ہو یا نظم ہو یا دوہے ہو یا خطاب ہو یا روایت ہو، جو بات کی انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے بات برتنا۔ شاعر جو ہوتا ہے فطری شاعر کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا لفظ مصرے میں کس طرح سے لگایا جائے، جگایا جائے، رکھا جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزل جو صنف سخن ہے، رفیع الدین راز غزل کے شاعر، کیوں کہتا ہوں غزل کے شاعر، بہترین نظمیں لکھی ہیں، ایک پورا سرمایہ ہے۔ علامہ اقبال نظم کے شاعر ہیں، جوش ملیح آبادی نظم کے شاعر ہیں۔ ایسی غزلیں کہتے ہیں کہ کمال ہے کہ کوئی لکھ نہیں سکتا۔ تو کیا ہم شاعر کو غزل کا شاعر اور نظم کا شاعر اور ربائی کا شاعر اور قطعے کا شاعر؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن غزل کا شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ غزل ارباب فن کی آزمائش ہے۔ غزل کے شاعر کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں کہ اس کو وہ ہنر آتا ہے کہ 2 مصروں میں ایک بڑے مضمون کو باندھ دیتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں رفیع الدین راز انہوں نے ہزاروں غزلیں اور آپ کے نظمیں اور قطعات وغیرہ وہ ہیں، وہ میں اس میں حساب میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ غزل کے شاعر اس وجہ سے ہیں، ایک تو یہ کہ نظم میں بھی وہی کمال کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کفایت الفاظ ہے۔ غزل کا شاعر جو ہے لفظیات کے بارے میں زیادہ توجہ کرتا ہے کہ اس مضمون کو میں 2 مصروں میں کس طریقے سے کون سے لفظ سے اس کو اجاگر کروں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے آج ہم جو بات کر رہے ہیں ٹورنٹو میں بربساط غالب پر، اس میں غالب کا مصرع تھا حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش۔ اس پر اب آپ دیکھیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نئی تہذیب کی زد میں ہے حرف و صوت کی حرمت۔ 450 ملین لوگ آج اردو جانتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن اردو کی وہ گت بن رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی مصرع راز نے کہہ دیا، نئی تہذیب کی زد میں ہے
حرف و صوت کی حرمت، سخن کی بزم میں اب فکر و فن کی آزمائش ہے کہ کون آ رہا ہے، کون شاعر ہے، کون متشاعر ہے، کون کس طریقے سے بات کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لفظیات سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو اوریجنل شاعر ہوتا ہے، اور راز کے پاس آپ کو مصروں سے میں ثابت کر دوں گا کہ لفظیات ایسے ہیں۔ میر انیس کے سامنے محمد حسین آزاد جاتے ہیں اور استاد ذوق کا ایک شعر پڑھتے ہیں، میر صاحب صورت دیکھنے لگتے ہیں، محمد حسین آزاد سمجھتے ہیں میں نے غلط پڑھ دیا، اب سوچ کر استاد ذوق کا شعر صحیح پڑھتے ہیں، تو میر انیس نے ایک جملہ کہہ دیا، کہا کہ دیکھو میاں، جب کسی بڑے شاعر کا شعر پڑھو تو صحیح پڑھا کرو، کیونکہ بڑا شاعر جب تک کہ تمام الفاظ کے کنویں جھانک نہیں لیتا لفظ کو منتخب نہیں کرتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو لفظ کا انتخاب، لفظیات اور اس کے بعد ساختیات کس طرح سے مصروں میں پرویا گیا ہے، اور ساختیات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو جمالیات پیش کرتا ہے، اس میں جو اس شعر کی نفسیات پیش کرتا ہے، تو یہ جو سلسلہ چلتا ہے ایک شعر کے فارم میں، یعنی لفظیات سے نکل کر ساختیات سے ہوتے ہوئے جب آپ کے جمالیات کے طریقے سے پروش کر آپ کو نفسیات کو اس طرح سے جھنجھوڑ دیتا ہے کہ وہی اثر جو شاعر کے سینے میں تھا وہ آپ تک پڑتا ہے، وہی ہمنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ غالب کا مصرع استعمال کیا راز نے، گھرچہ بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، یہ غالب بھی غالب ہے، گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، مگر اٹھایا رفیع نے۔ رفیع راز کہتے ہیں میرا اگر ہے ذکر تو غالب پہ ہو، غالب پہ بھی ہو بات۔ میں غالب پہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ آپ ہی نے کہا ہے مجھے، میرا اگر ذکر ہو تو غالب پہ بھی ہو بات، قطرے کا ذکر اور سمندر کہے بغیر۔ تو ہم جوڑ رہے ہیں غالب کے ساتھ، اس وجہ سے کہ جب تک کہ غالب کے مصرے کو نہیں سمجھیں گے آپ، رفیع کی عظمت آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ کار پیمبری، پھر رفیع کہتے ہیں کار پیمبری بھی میں کرتا ہوں روز و شب، لیکن ہنوز خود کو پیمبر کہے بغیر۔ ان دو شعروں میں ہم نے کیا پایا؟ ان دو شعروں میں ہم نے کفایت الفاظ پایا، ان دو شعروں میں ہم نے ترسیل کا میسج پایا، ان دو شعروں میں ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی مشکل ردیف ہے کہے بغیر، اس کے بعد راز نے بہت عمدہ طریقے سے اپنا پیغام پہنچایا، یہ ہے بڑی شاعری۔ تو معلوم یہ ہوا راز خادر الکلام شاعر ہے، اس وجہ سے کہ پورے اصناف میں بات کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ راز خادر الکلام شاعر ہے اس وجہ سے کہ اس کو الفاظ پر پوری حکومت حاصل ہے۔ اس کو دیکھیے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عام شاعری میں کہا جاتا ہے موضوع کیا ہے اور اسے کیسا کہا گیا۔ نکلسن کہتا ہے اگر موضوع عظیم ہو تو وہ شاعری عظیم ہوگی۔ تو موضوع کیسا ہے اور اسے کہا جائے، یہ عام شاعر کے طور پر ہوتا ہے، لیکن جب شاعری بڑی ہوتی ہے، میں کبھی کسی شاعر کو چھوٹا نہیں کہتا، میں صرف کہتا ہوں شاعر بڑا ہوتا ہے، باقی سب شاعر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ موضوع انسانیت ہے۔ پڑھ لیجیے آپ یہ 204 205 غزلیں جو کچھ بھی انہوں نے کی ہیں، یا مسئلہ یہ ہے کہ میں کتاب کا کیڑا ہوں، آپ جو چیز دیتے ہیں پڑھتا ہوں، تو ان کی نظمیں اور ان کے اس وقت میں ایز اے اتھارٹی آپ سے بات کر رہا ہوں اور ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رفیع الدین راز کی شاعری بڑی شاعری اس وجہ سے، بڑی شاعری دنیا کی زبانوں میں ہوتی ہے، اردو بھی اس لیول پر ہے کہ بڑی شاعری پیش کر سکے، کیونکہ یہاں پر مثال کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کی بات ہوئی، مقام انسان کی بات ہوئی، عظمت انسان کی بات ہوئی، حقوق انسان کی بات ہوئی ہے، انسان سازی کی بات ہوئی۔ اقبال نے کہا تھا آدمیت
احترام آدمی. آج کی دنیا جو چاند پر پہنچ رہی ہے اور گڑبڑ کر رہی ہے، اس کے پاس اگرچہ کہ آپ کمان ڈال رہے ہیں، لیکن آپ اپنے اخلاق میں اور انسان شناسی میں آپ پوری طریقے سے تباہ ہو رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. تم مقام آدمی کو جاننے کی کوشش کرو، اور یہی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں جو نچوڑ ہے راز کی شاعری کا، انسانیت کا. آپ دیکھ رہے ہیں راز کہتے ہیں آدمیت کھو رہی ہے اپنا پیکر کا جمال. حضور نے فرمایا کہ میں مکارم الاخلاق بنا کر بھیجایا گیا. قرآن نے تصدیق کی انکا واجا کہ تمہارے اخلاق عظیم ہیں. جب مہاراجا کشن پرساد سے ایک نوجوان مسلمان نے پوچھا مہاراجا آپ نے یہ جو نعت سنائی ہے کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو مہاراجا نے کہا میاں تو خدا پرشاد ہے، میں کشن پرساد ہوں، اور سن میں حضور کی نعت اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ حضور کے اخلاق کا جو انسان کے شانوں پر بار ہے اس کو آپ کے کچھ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور ہمارے مکارم الاخلاق ہیں. اخلاق اصلی چیز ہے. کیا کہا راز نے؟ آدمیت کھو رہی ہے اپنے پیکر کا جمال، ڈھول پیٹا جا رہا ہے عہد کی توقیر کا. توقیر آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد سے کہتے ہیں احترام آدمیت کا چلن اپنائیے. راز کا شعر احترامی. میر انیس نے کہا تھا چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے. مغزہ کیا ہے؟ ہر ایک شخص کی ایک شخصیت ہے، وہ کتنا بھی ہو. آپ گیپٹن کا سوٹ پہنے ہوئے ہوں، ڈاٹسن کا بوٹ پہنے ہوئے ہوں، آپ بہت بڑے آدمی ہوں، شہنشاہ، لیکن ایک معمولی سا برہنہ بھی آپ کے سامنے آئے تو اس کی عزت کا خیال رکھیے، اس کے مقام کا خیال رکھیے، اس کی توقیر کا خیال رکھیے، اس کے احترام کا خیال رکھیے. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں احترام آدمیت کا چلن اپنائیے. شرط ہے اوروں کی عزت اپنی عزت کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت کریں تو یہ شعر میں پیش اس وجہ سے کر رہا ہوں، یہ بتانے کی حاصل کر رہا ہوں کہ دیکھیے آدمیت انسان. شعر کیا ہے؟ وہ ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے. کیا غزل ہے غالب کی. اس مصرے پر غزل پڑھیے رفیع کی. رفیع راز کہتے ہیں انسان کیا ہے، حرمت انسانیت ہے کیا، سچ شکر میری ذات کو یہ ہوش گوش ہے. You understanding this one؟ یعنی جو شاعر، جو شاعری، جو انسان یہ سمجھ جائے کہ انسان کا مقام کیا ہے، اس کو بہت بڑی چیز مل گئی ہے. انسان کیا ہے، حرمت انسانیت ہے کیا، سچ شکر میری ذات کو یہ ہوش گوش ہے. اور کیا ہے پھر ایک جگہ ایک اور ایک مصرع میں بالکل مختصر طریقے سے چل رہا ہوں ورنہ اس پر ہم اتنی بات کر سکتے ہیں. دیکھیے آج دنیا ادب کو ہم پیش کر سکتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس ایک ایسا شاعر بھی ہے جو انسانیت کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ حسن، یہ گل و بلبل کی باتیں، یہ آپ کے رخسار اور آپ کی گیسو کی باتیں چلتے رہیں گی، لیکن انسانیت کی بات، ذات انسان میں نظر آتا ہے ہر حق سے حیا. ذات انسان میں نظر آتا ہے ہر عکس حیات. عکس حیات کی جتنی بھی تعریف کی جاتی کام ہے رفیع صاحب. ذات انسان میں نظر آتا ہے ہر عکس حیات. یہ جو انسان ہے یہ شیشہ نما ہوتا ہے. بھائی یہ جو انسان ہے شیشہ نما جو ہے، یہ ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کے بعد آپ اگرچہ کہ ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارا دل آپ کی آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم آپ جان سکتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں شاعر پیمبری تو ہے، میر انیس محمد اقبال نے کہا تھا کہ وارث پیمبری ہے. اگر وہ اس طریقے سے جائے تو ایک سیکھے اہل محبت سے، سیکھیے اہل محبت سے
मोहब्बत का चलन। अभी उस्मान भाई ने पूरी चीज़ें इरफानी और तसव्वुफी और उनका वो था, जो बातें पेश होगी उसको मैं दोहराता नहीं, इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि पहले पढ़ूँ, मगर बहुत इसी तरीके से कहा इरफानी जरिए। तो सीखिए, राज कहते हैं सीखिए अहले मोहब्बत से, मोहब्बत का चलन। ये मरज दिल के लिए वजह शिफा होता है, जितनी भी तारीफ की जाए शेर की कम है। ये इस वजह से है, अब आप देख रहे हैं जी, इंसान आंखों की जो रोशनी है वो बसारत है। अल्लाह बसारत से, आंख से नहीं देखा जाता, लेकिन अल्लाह दिल की आंख से बिल्कुल देखा जाता है, उसको बसीरत कहते हैं। आप जानते हैं कि मौलाना रूम ने कहा था, क्या कहा था? चश्म बंद, गूश बंद, लब्बे बंद। तू अपनी आंखों को बंद कर ले, तू अपने कानों को बंद कर ले, तू अपने मुंह को सी ले। गर नबीनी राह हक बरमन दखन, अगर तू राह हक को, अल्लाह के रास्ते को नहीं देखेगा तो तू मुझ पर हंस। तो मालूम ही हुआ, मौलाना रूम ये कह रहे हैं आंख बंद करने से यानी मुराकबे में जाने से आपके अल्लाह को देखते हैं। और मौलाना रूम का जो आपके शागिर्द और जो तमसीली आपके मोहम्मद इकबाल जो इस मुर्शद और मुरीद है, वो मुरीद बिल्कुल दूसरी तरीके से कह रहा है। कोई कहता है ये गिलास में, कोई कहता है इसमें आपके जो है पानी भरा है, कोई कहता है नहीं इसमें आपके आधी बोतल खुद आपके पानी नहीं है। दो तरीके से कहा जा सकता है। इकबाल ने क्या कहा? चश्मो गूशो लब कुशा ए होशमंद, आंख खोल, कान खोल और लब को खोल, होश में रहे। गर नबीनी राह हक पमन बखन, अगर तू अल्लाह को नहीं देख सका उस वक्त मुझे, तो मालूम ये हुआ आंखें बंद करने से, होंठ कान बंद करने से या खुले रखने से कुछ फर्क नहीं होता। और इसी में जबरदस्त शेर रफ़ी ने लिख दिया, वो लेते जाइए। रफ़ी कहते हैं, ऐ मेरी चश्मे बसारत अब मुझे, लेते जाइए ये शेर, कमाल का शेर। ऐ मेरी चश्मे बसारत अब मुझे, बंद आंखों का उजाला चाहिए। का शेर, कहने का अंदाज देखिए, ये है बड़ी शायरी। हम क्यों कह रहे हैं रफ़ी बड़ा शायर है? इस वजह से कि इस्तग़राक़ है गुफ्तगू में। देखें, और आज का इंसान बसीरत, और एक और फिर एक गजल में और एक शेर इसी मानी का है, वो भी लेते जाइए रफ़ी राज का। बसीरत के हामिल खुली आंख से भी, बसीरत के हामिल खुली आंख से भी खुदा को, खुदा की कसम देखते हैं। कितना सादा लफ्ज़ है। तो मालूम ये हुआ, बड़ा शायर जब लफ्ज़ों से काम लेता है तो अल्फाज को इस तरीके से पुरो देता है कि उसमें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक चीज़ होती है, अल्फाज को जो शायर रखता है यानी सादगी, सुलासत, और उसको हिफ्ज़ मरातिब कहते हैं। यानी एक परिंदा जो दीवार पर बैठा है उसको एयरगन से भी आप मार के गिरा सकते हैं, उसको तोप से भी मार के गिरा सकते हैं, लेकिन अगर तोप से गिराया जाए तो दीवार भी मुनहदम हो जाती है। तो जैसा आपके मजमून हो वैसे ही अल्फाज का इंतखाब बड़े शायर की निशानी है। तो खुदा की, अब आप जो खुदा की कसम खा के कहते हैं कि बसीरत के हामिल खुली आंख से भी खुदा को खुदा की कसम देखते हैं, इतना बड़ा शेर है, इतना सलीस और सादा, इतने अजीम तरीके से कहा गया है। तो लेकिन इंसान कहाँ मानता है? सिक्के के दोनों रुख बताए गए। कहते हैं अपने सिवा किसी की परस्तिश नहीं कबूल। आज का इंसान क्या करता है? माई वे इज द हाईवे। अगर आप मेरे साथ होंगे तो मैं, आप इंसान है, वरना जो है माई वे इज द, अपने सिवा किसी की परस्तिश नहीं कबूल। हर आदमी का अपनी ही चौखट पर सर है। आज ये नाम हर आदमी का अपनी ही चौखट पे सर है, यानी मेरी चौखट पर दूसरों की चौखट पे नहीं कहूँगा। तो ये जो आपके है, देखिए
انسان قرآن مجید میں 3 ایسے وعدے اللہ نے ہم کو دیے ہیں جو دوسرے، میں انٹر فیتھ اسٹڈیز کرتے رہتا ہوں، 3 چیزیں ایسی کہی گئی ہیں جو دوسرا مذاہب نے نہیں کیا. ایک یہ انسان کی، ایک یہ نائب اللہ فی الارض ہے. انسان کتنا بھی فساد کرے، خوریزی کرے، بد رہے، پھر بھی وہ اللہ کا نائب ہے زمین پر. ایک. دوسری چیز، انسان اشرف المخلوقات ہے. کوئی چیز نہ وہ، اسی وجہ سے تو اقبال گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جبریل، یہ آپ کے ملائک، یہ آپ کے جو ہے فرشتے، یہ سب انسان سے نیچے ہیں. کیا کہا اقبال نے؟ یہ جو ہماری دنیا ہے یہ ناسوت ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہوا سے. اس کے اندر جو کھلتی ہے وہ ہے ملک، اس کے اندر جو کھلتی ہے وہ ہے جبروت. جبروت حضرت جبریل کی سرحد ہے. اس سے آگے بڑھ جائیں تو آپ تصوف اور عرفانی زاویے دیکھیے کہ حضرت جبریل کے پر جل جائیں اور اس کے اندر کھلتی ہے لاہوت. اقبال نے نہیں کہا اے طائر لاہوتی، اقبال نے کہا نہیں کہا اے طائر ناسوتی، نہیں کہا اے طائر جبروتی، نہیں کہا اے طائر ملکوتی، بلکہ کیا کہا انسان کو؟ اے طائر لاہوتی. جہاں پر جبریل کے پیر جل جائے وہاں سے انسان کی پرواز شروع. وہ ہے مقام انسان. تو اس انسان کی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے غالب کو انتخاب کیا. میں نے آج سے 20 سال 15-18 سال پہلے ایک مضمون لکھا، اردو کا سب سے پہلا ترقی پسند شاعر اسد اللہ خان غالب. آپ پڑھیے، غالب کی 15 فارسی میں مثنویاں ہیں. ایک مثنوی ہے رنگبو، جا کر دیکھ لیجیے. رنگبو میں دیکھیے اقبال غالب کیا کہہ رہا ہے. عزم کے بارے میں بات کر رہا ہے، استقلال کے بارے میں بات کر رہا ہے، انسان روی کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ مسلسل کوشش اور عزم کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور کوئی انسان کچھ نہیں ہے قرآن مجید کس میں وہی پاتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو صحیح کرتا ہے. راز نے اس طرف انسانیت کا رخ موڑا. ہر آدمی کے جام میں ہے تلخی حیات. کیا ہر آدمی کے، کسی کی ایک طرح سے بسر ہوئی نہ انیس، عروج مہر بھی دیکھا تو 2 پہر دیکھا. ہر آدمی کے جام میں ہے تلخی حیات. اس میکدے میں جو بھی ہے وہ محو نوش ہے. منزل کی جستجو ہے مگر زاد راہ میں، عزم و یقین جنون و جوش و عزم و یقین جنون نہ جوش و خروش ہے. ہم کہاں سے پائیں گے؟ نہ ہمارے پاس عزم ہے، نہ ہمارے پاس یقین ہے، نہ ہمارے پاس وہ جوش و خروش ہے. یہ سچائی ہے. یہ تلخ گفتگو میں کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ بتاؤں کہ ہمارے اس شاعر نے اسی وجہ سے اس نے کہا ہے. تو ابھی دربھنگا میں پیدا ہوئے، کلکتہ کی طرف سفر کیا، مشرقی پاکستان میں زندگی کی. ہر روز زندگی سے دست و پا پوری طریقے سے، جس کو مشکل کہتے ہیں، جس کو عزم کہتے ہیں، زندگی جھیلی. پھر آئے کراچی میں، کراچی یونیورسٹی سے ہسٹری میں ایم اے کیا. 1963-64 سے شاعری شروع کی. لیکن کہاں شعرا سنتے. یہ جو پہلی کتاب آئی کہ خوش دیدہ خوش خواب، لوگوں کے پاس سرگوشیاں ہونے لگیں. ایک شاعر ہے جو مشرقی پاکستان سے آیا ہے، جس کو، کیونکہ ایک شاعر جو ریئل شاعر ہوتا ہے، متشاعر نہیں، دوسرے شاعر کو بڑی آسانی کے ساتھ پہچان دیتا ہے. یہ ابھرتا ہوا ستارہ ہے. لیکن 10 سال تک کسی قسم کا رفیع پر حملہ نہیں ہوا. جب دوسری کتاب بینائی آئی تو لوگوں کو بینائی ملی. اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ شخص، اس کو کمال ہے بات برتنے کا. میں کیوں کہہ رہا ہوں بات برتنا؟ بات برتنا ہوتا کیا؟ بات برتنا وہی چیز ہوتی ہے جو فطری شاعر کو حاصل ہوتی ہے. کس طریقے سے لفظوں کو مصروں میں رکھا جائے. مثال دے رہا ہوں.
دیکھیے یہ جو راستہ گزارا انہوں نے، عمر بھر بار گراں کے ساتھ چلنا ہے مجھے، عزم دیکھیے، عمر بھر بار گراں کے ساتھ چلنا ہے مجھے، کوہ غم کی خاص نسبت ہے میرے شانوں کے ساتھ۔ یہ درد، یہ مسئلہ یہ لے کر جو چلے ہیں، اب اس کے بعد آتے ہیں آپ کے، میں یہ چاہتا ہوں، وقت کا مجھے پورا خیال ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے ایک غزل ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تم کیا، تم ہی بتاؤ، یہ انداز دوستو تم کیا، کا مشہور ہے۔ اس پر اب 4 منٹ میں ضامن بھائی میں اس غزل کی تشریح کروں گا، اور ہر غزل کی اس طرح سے میں تشریح کر سکتا ہوں۔ سنیے کیوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ جی یہ شاعر منفرد شعر کہتا ہے، بڑا شاعر فلاں، نہیں، پیپل آر ویری انٹیلیجنٹ، دے آر سپر۔ تو صحیح طریقے سے ان کو بتائیے کہ رفیع کیوں بڑا شاعر، رفعت کیوں ہے، اس نے کیا رازداری کی باتیں کہی ہیں، کیا ہم یہ لیبل ہر ایک کے ساتھ لگا سکتے ہیں؟ شعر سنیے، ہماری ذات میں رقصاں یہ آرزو کیا ہے۔ غالب کے پاس سب سے بڑا کمال شاعری میں یہ ہے کہ غالب کے وہ مصرے بہت عام ہوئے ہیں جس میں سوالیہ استفہامیہ آپ کی کشش ہے، سوالیہ منہ ہے، کیا ہے، کیسا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تم کیا ہے۔ تو اب ایک شعر کہا، ہماری ذات میں رقصاں یہ آرزو کیا ہے، حیات کیا ہے، یہ جینے کی جستجو کیا ہے، جواب کیوں نہیں ملتا ہے ان سوالوں کا، یہ بزم کیا ہے، میری ذات کیا ہے، تو کیا ہے۔ مرتب غزل، الفاظ کی سادگی، لیکن الفاظ ایسے ہیں، مخصوصاً یہ جو مصرع ہے اس پہ پوری کتاب جو ہے کوئی لکھ سکتا ہے۔ جواب کیوں نہیں ملتا ہے ان سوالوں کا، ہم ایک مصرع لے کر فارسی کا 500 سال سے چیخ رہے ہیں، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، ہم کو اتنا معلوم ہوا کہ کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ ہمارا شاعر نے بہت ہی آرام سے کہہ دیا، جواب کیوں نہیں ملتا ہے ان سوالوں کا۔ مصرے میں جب سوال اور جواب آتا ہے تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی ترکیب میں، تشبیہ میں کسی چیز نہیں ہے۔ یہ بزم کیا ہے، واٹ از دس کائنات، میری ذات کیا ہے، تو کیا ہے۔ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، اللہ، کائنات، بندہ، خلقت، مخلوق۔ اس مصرع ثانی میں تینوں وہی سوال ہے، یہ بزم کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، میری ذات کیا ہے، یہ انسان کیا ہے، تو کیا ہے، ہماری تو کیا ہے۔ جواب کچھ نہیں ملتا ہے ان سوالوں کا، لہو بہاتی ہوئی چشم شوق سے پوچھو۔ غزل دیکھ رہے ہیں آپ، زمین ارباب سخن، ارباب کو جو ہے آپ کی جتنی بھی اس غزل کی تعریف کی جائے جس موڈ میں لکھی گئی ہے، عرفانیت ہے، تصوف ہے، اس میں مسائل فلسفہ جس کو کہہ سکتے ہیں پورا ہے۔ لہو بہاتی ہوئی چشم شوق سے پوچھو، چشم شوق، ہمارے پاس تقریباً 40 سے زیادہ الفاظ عشق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ محبت ہو، عشق ہو، شوق ہو، جنون ہو، وجد ہو، نماز عشق ہے کیا، نشہ وضو کیا۔ اصطلاحات دیکھیے، پیکری اسلامی اصطلاحات استعمال ہو رہے ہیں، کس کے ساتھ، خراباتی اصطلاحات کے ساتھ۔ ابھی تک آپ نے نشہ وضو سنا، بہترین آپ کے جو ہے ترکیب ہے۔ نماز عشق کیا ہوتی ہے، کعبے کی طرف تو نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب کعبہ مس ہوتا ہے ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ تو یہ نماز عشق ہوتی ہے۔ کعبہ ہٹ
کیا جاتا ہے اور آپ کی پیشانی سے لگ جاتا ہے. لہو بہاتی ہوئی چشمے عشق سے پوچھو، یہ عرفانی شعر جس نے مراقبت کی ہے، جو فنا فی الرسول ہے، جو فنا فی اللہ ہے، جو پورے اپنے وجود میں فنا ہو چکا ہے، اس سے پوچھو، اس کی آنکھ سے پوچھو. نماز ہے عشق ہے کیا؟ وہ حسین کی نماز. نشہ وضو کیا ہے؟ یہ کوئی بزم ہے، آئینہ ہے، یا روئے سراب؟ کیا مصرے ہو رہے؟ 21ویں صدی کی غزل پڑھ رہا ہوں. ہے کوئی ایسی شاعری کرنے والا؟ صرف آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں 6 شعر کی غزل پڑھتے ہیں، ڈائری نکالی اپنی جیب سے اور 4 لوگوں کو سامنے بٹھایا اور ایک موضوع پر آپ کے اس پر بیٹھ کر آپ کے کیا کہتے ہیں صوفے پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور وہ 6 سامنے بیٹھے ہوئے کرسیوں پر وہ آپ کے جو ہے نشے میں آپ کے جو گر جاتے ہیں، 2-4 گر بھی جاتے ہیں. ایک آدمی آپ کے جو اس کی فوٹو لے کر فیس بک پہ ڈال دیتا. اور ایسے شعر جس سے انسان جاگے، جس سے وجدان جاگے، جس سے آپ کے جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں ملتی، یہ المیہ ہے. تقی آبادی کو کیئر نہیں ہے. آئی ٹاک ویری، کیونکہ مجھے حق بات کہنا ہے، مانے نہ مانے. یہ کوئی بازم ہے، آئینہ ہے، یا روئے سراب؟ میں کس کے سامنے ہوں؟ میرے روبرو کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ. کیونکہ یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ اس تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. ہر ایک پیکر ایک کل میں ہے جزیات کا دخل. لیتے جائیے یہ مثال. We are made up of ہمارے وہ شکلس کے شعر کو تو آپ نے دنیا میں چڑھا دیا، لیکن ایسے شعر ہر ایک پیکر کل میں ہے جزیات کا دخل. کل جزیات صنعت تضاد. ہجوم خطرہ نہیں ہے تو آبجو کیا ہے؟ یہ آبجو کیا ہے؟ یہ نہر جو بہ رہی ہے کیا ہے؟ پڑھو گے باوضو آنکھوں سے کب تلک کا، پڑھو گے باوضو آنکھوں سے تب کھلے گا راست. کلام میر میں تب کیا ہے؟ یہ کبو کیا ہے؟ ذرا یہ پوری غزل کے میں نے 5-6 شعر آپ کی خدمت میں پیش کیے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے اس مردد غزل جو استفہامیہ لہجہ ہے، جس میں وہ قوت ہے. دیکھیے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں آپ کے کیا کہتے ہیں اسے مسلسل پڑھ رہا تھا، کہ جس میں وہ یہ بتاتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہاں شاعری جس میں آپ کی خود یعنی یوں سمجھیے کہ فکری اور بدنی جو استطاعت ہے وہ زیادہ ہو جائے تو وہ شاعری پیمبری ہوتی ہے. وجود ریزہ 2-4 شعر سنا کر ایسا ہے سکندر بھائی، گفتگو تو اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم طریقے سے جا رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم انسان جو ہے تو یہ دیکھتا ہے میرا اس میں فائدہ کیا ہے. جب تک کہ میرا فائدہ نہیں ہے وہ کام نہیں کرتا. تو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عزم و استقلال ہے، یہ جو ہمارے پاس جو کشمہ پرسی ہے، کہتے ہیں ابھی موجود ہیں کچھ لوگ جو ایام غم میں بھی زبان پر ذکر لاتے ہیں بڑی مشکل سے مشکل کا. تکرار لفظ دیکھیے، مشکل سے زبان پر ذکر لاتے ہیں بڑی مشکل سے مشکل کا. رگوں میں کروٹیں لیتی ہے زندگی، اب بھی خیال آتا ہے جب اپنے عزم زندہ کا. یہ شعر لیتے جائیے، بہت ہی ابو نواز عربی کا بہت زبردست شعر. یہ جو میں بات کر رہا ہوں بہت سی چیزیں جو ہے رفیع صاحب کے لیے بھی نہیں. اس کی وجہ ہے وہ تو شعر کے خالق ہیں، تخلیق ان کی ہے. ابو نواز گزر رہا ہے بغداد سے، عربی کا شاعر، تو اس نے سنا اس کے ایک شعر، وہ مولد پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ساقی شراب دے اور یہ کہہ کر مجھے شراب دے کہ یہ شراب ہے.
تو معلم شاگردوں سے پوچھ رہا ہے کیوں ابو نواز کہہ رہا ہے کہ شراب دے اور یہ کہہ کے دے یہ شراب ہے. اب وہ آپ کے جو ہے اسٹوڈنٹ ابو نواز نے جیسے دیکھا کہ اس کے شعر کی آپ کے توضیح ہو رہی ہے چھپ کر سننے لگا. تو اب وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ نے کچھ کچھ کہا اس زمانے میں جو کہا نہیں دیکھو جب ساغر میں ناک کے سامنے آئے گا تو اس کی قوت شامہ جو ہے آپ کے جو ہے درد کر لے گی یہ شراب ہے. جب اس کو چشم سے دیکھے گا تو وہ جو موج شراب کی ہے اسے دیکھے گا تو اسے سرور آئے گا. جب وہ آپ کے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ایک قطرہ اس کا زبان پر ڈالے گا تو مزے سے اس کا سرور اور اس کا نشہ زیادہ ہو جائے گا. چاروں تو ہو گئے ہاتھ میں جب لے گا تو اس کو احساس ہوگا. ایک صرف آپ کے کیا کہتے ہیں حواس نہیں تھا. جب لفظ شراب سنے گا تو وہ بھی اس کا کیا کہتے ہیں اس کو اور نشہ دوبھر کرے گا. جیسے ہی یہ ترجیح سنا ابو نواز بھاگ کر اس نے معلم کو لپٹا لیا. یہ اہم معلم سے کہا بخدا شعر کہتے ہوئے میں سمجھا نہیں تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. مجھے خیال نہیں تھا کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں اس کا معنی یہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں راز نہیں جانتے کہ یہ رازداری کیا ہے. بولنا پڑتا ہے. ایک شعر ہے جس کو میں بھون رہا ہوں کہ اتنی تو کہتے ہیں وجود ریزہ ریزہ میں گزاری عمر تب جا کر. آج مسند صدارت پر ہے راز رفیع الدین آج مگر آسانی سے نہیں ہے اس مقام پر. وجود ریزہ ریزہ میں گزاری عمر تب جا کر متاع جاں کو نظر خاک کرنے کا ہنر آیا. تو متاع جاں کیا ہے؟ یہ ہے صنعت الہام. یہ ہے صنعت الہام. یہ شعر کو آپ تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ایک تو موت کی ذکر کر رہی ہے کہ متاع جان ہم لوگ جو ہیں یہ زندگی 50 60 70 سال کی گزار کر اپنی جان کو جو ہماری دولت ہے خاک کو سپرد کرتے ہیں. یہ تو ہوا عامیہ اور معمولی سا مطلب. لیکن اصل مطلب جو شاعر کہہ رہا ہے وہ اس کا فن ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ اس مشکل سنگلاخ راستوں سے گزر کر راتوں کو تمام بیداری سے گزار کر شبانہ روز پلنوں آپ کے جو خون خشک کر میں نے جو یہ شاعری کی ہے یہ شاعری ہی میری متاع جان ہے. دولت جان ہے جو میں نظر خاک کر رہا ہوں. نظر خاک یعنی ہم سب خاک کے بنے ہوئے ہیں. ہم سب تودے خاک ہیں یعنی انسانوں کو پیش کر رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شاعری ہے جو راز کو 100 سال نہیں ہزاروں سال زندہ رکھے گی. ذوق نے کہا تھا اولاد سے رہے یہی. کیا کہا تھا؟ رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق. یہ چھپ نہیں سکتا ہے شاعر. شعر کے چھپنے کے بعد شاعر یعنی اس وقت رفیع چھپ چکے ہیں. رفیع اس وقت آپ کے کاغذ پر آ چکے ہیں تو چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد. اور بقول ذوق کے رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق اولاد سے رہی یہی. 2 پش 4 پش 2 پش 4 پش کی بات نہیں ہے. آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو متاع جان کو نظر خاک کرنے کا ہنر آیا. تو یہ تخلیقی مسئلہ جو ہے نا آپ کے جو ہے یعنی وہ تو ایک معمولی شعر تھا. وہ 19ویں صدی کا شعر تھا کہ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پر پس جانے کے بعد. اس میں ابہام نہیں تھا, اس میں ایہام نہیں تھا. لیکن متاع جان کو نظر خاک کرنے کا ہنر آیا. یہ پورے آپ کے جو ہے صنعتوں سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ بتاتی ہے. تو جو ہمارے پاس غزل ہے ختم کر رہا ہوں. جو ہمارے پاس غزل ہے وہ جو قدیم غزل ہے اس کے بعد کلاسک غزل آئی. اس کے بعد سے آپ کے یہی کلاسک غزل جب آئی تو آپ جانتے ہیں کہ اس پر علی گڑھ تحریک کا اثر ہوا. نام نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد ترقی پسند غزل آئی. اور ترقی پسند غزل کے بعد 1960s میں آپ جانتے ہیں کہ جدیدیت ہوا. ہم نے اس کو کہا جدیدیت کی غزل. اس کے 10 سال نہ گزرے تھے کہ 1970 اور 75 میں ہم نے کہا ما بعد جدید غزل. اور اس غزل کو ہم عصری غزل کا نام دے رہے ہیں. اور اسی عصری غزل یہی گلوبل ولیج کی غزل یہی آج کے اس دور کی غزل کا عمدہ ترین شاعر ہے ہمارا رفیع راز. اور ان کی آواز میں یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ
بس ان کی شخصیت منموہنی ہے، ان کے ساتھ عز ہے، ایمانداری ہے، درویش صفت ہیں، اور آپ جانتے ہیں تو اور زندگی کے حوصلوں کو، زندگی کو حوصلے سے جھیلا ہے اور کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک شعر کہہ دیا، کاش کہ ہم بھی اس طرح سے ہو جائیں۔ آسائش حیات کی فرصت ہی کب ملی، آسائش حیات کی فرصت ہی کب ملی، ایک ایک سانس قرض کی صورت ادا ہوئی۔ کمال، ایک ایک سانس۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اسی راستے سے کامرانی اور کامیابی اس وجہ سے ملی کہ تیار کر لیا تھا اپنے آپ کو۔ راز کا دوسرا شعر اسی پر ہے کہ اپنی ہر سانس کو آغاز سفر سے پہلے۔ دیکھیے غزل یہی ہے، غزل ارباب فن کی آزمائش ہے، ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے۔ جو سنتا ہے اسی کو اپنی داستان معلوم ہو، یہ سب غزل کے مسائل ہیں۔ اپنی ہر سانس کو آغاز سفر سے پہلے سختی وقت کی دے دی تھی بشارت میں نے، یعنی یو ویر پریپیئرڈ آپ کے پوری طریقے سے۔ تو جو ماورا تھا میرے عہد کی سماج سے، تو پھر راز جو سن رہے تھے ہم نے کیوں نہیں سنا؟ راز جب شاعری کر رہے تھے تو ہم نے کیوں آپ کے جو ہے ان کی شاعری کو وہ نہیں کہا؟ جو ماورا تھا، جو چھپا ہوا تھا میرے عہد کی سماج سے، وہ شیر وقت، وہ شور وقت وہ شور وقت میری آنکھ کو دکھا گیا۔ دکھایا نہیں، سنیے آپ پڑھتا ہوں، یہ بہت عمدہ ہے آپ کے لیے، کیونکہ سمیٹ رہا ہوں آج۔ میں نے نہ منظر نگاری پہ بات کی، میں نے نہ واقعہ نگاری پہ بات کی، میں نہ مرخع نگاری پہ بات کی، میں نہ جذبات نگاری پہ بات کی، میں نہ نفسیات نگاری پہ بات کی۔ ان سب کا میں آپ کا جو ہے کسی مضمون میں ان چیزوں پر ذکر کر دوں گا۔ آپ کے جو ہے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ بڑی شاعری ہے، صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس میں ثنائے لفظی کیا ہیں، ثنائے معنوی کیا ہیں، اس میں مصرے اتنے صاف ہیں۔ علامہ شبلی کہتے ہیں کہ روزمرہ یعنی کیا ہے، وہ مصرع عالی ترین مصرع ہوتا ہے جس کی نثر نہ کی جائے، یعنی اس طرح سے کہا جائے کہ بالکل نثر کی شکل میں ہو، اس کو روزمرہ کہتے ہیں۔ تو وہ تشبیہ ہو یا استعارہ ہو یا اشارہ ہو یا علامات ہو یا وہ پیکر سازی ہو یا وہ آپ کے، یہ تمام چیزوں کا جوہر آپ کو ان کی شاعری میں ملے گا۔ رہ گیا یہ کہ پھر اس کے بعد نہ چہرہ رہا نہ خال و قد، جب آئینے کے لیے آئینہ بنایا گیا۔ یہی شعر پڑھا، دیکھیے یہ 4 مصروں پہ میں 25 مرتبہ کہہ چکا ہوں، ختم کر رہا ہوں، ختم نہیں کرتا مگر یقیناً اب جو ہے آپ یقین مانیے ختم کر رہا ہوں۔ یہ شعر تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بات نہیں۔ یہ 4 مصرے لیتے جائیں گے۔ سوال میں نے یہ اٹھایا تھا کہ ان کو جو یہ ملا، یہ جو فطرت نے، یہ جو آپ کے جو ہے الہامی طور پر بدیت ہوئی، یہ بڑی شاعری ہمیں کیوں نہیں؟ اس کا جواب 4 مصروں میں، وہ 4 مصرے پیش کرنا اور ہر بڑے شاعر کو وہ حاصل ہے۔ دیکھیے مشاعرے میں آپ شاعر کو سنتے ہیں، شعر کو سمجھ نہیں سکتے۔ شعر کو سمجھنے کے لیے آپ کو خلوت میں مطالعہ کرنا پڑتا ہے، لفظوں میں ڈوبنا پڑتا ہے، اس کے پورے احساس میں پوری طریقے سے شامل ہونا پڑتا ہے۔ اس وقت جا کر آپ کے جو حواس ہوتے ہیں، اس وقت آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ رفیع کو پڑھا جائے، رفیع چھپ چکے ہیں، 28 سے زیادہ مجموعے آپ کے پاس ہیں، تو کچھ وقت نکالیے تاکہ اپنی بہتری کے لیے، اپنی وجدانی اس کے لیے، اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، اپنے منازل کو طے کرنے کے لیے ضرورت
ضرورت اس چیز کی ہے کہ بڑے شاعری کا مطالعہ کیا جائے، اس وجہ سے کہ بڑے شاعروں کی مطالعگی میں بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ میں تو ایک کانوینٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوا آپ کے بات کر رہا ہوں، یہ تو سب میر انیس کا اثر ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ میر انیس کو میں نے اتنا پڑھا کہ جس کی وجہ سے آپ کے سامنے بات کرنے کا مجھے شرف ملتا ہے۔ تو ان شاعروں کو پڑھیں۔ کیا کہا راز نے کہا جو ماورا تھا میرے عہد کی سماج سے، جو چیز چھپی ہوئی تھی ہمارے ماحول سے، ہمارے دور سے، ماورا جس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، وہ شور وقت میری آنکھ کو دکھایا گیا۔ وہ وقت کا جو شور تھا جو ہم نہیں سن رہے تھے، ان کے کان کو نہیں آنکھ کو دکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد تو پھر کیا ہوا؟ یہی ہے اللہ کی دین۔ پھر اس کے بعد نہ چہرہ رہا نہ خال و خط، جب آئینے کے لیے آئینہ بنایا گیا۔ دو آئینے سامنے رکھ دیجئے تو لاکھوں دروازے کھل جائیں گے، آپ کو جو ہے کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اب جو خیالات آئیں گے، اب جو گفتگو ہوگی، اب جو اس کے سامنے ذکر ہوگا، تو یہ پوری طریقے سے آپ کے کیا کہتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ آرٹ اور سائنس کا جو فرق ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ آرٹ کا جو ہے، جو سائنس ہے، سائنس کا ایک میتھمیٹک پورشن، وہ اردو میں ہو، ہندی میں ہو، وہ نارتھ میں ہو، وہ ساؤتھ میں ہو، اس زبان میں ہو، 2 اور 2 ہر جگہ 4 ہوں گے۔ لیکن میں جو کہا ہوں اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ پوری طریقے سے متفق، اس وجہ سے کہ میں فنون پر بات کیا۔ جب فن پر بات کی جاتی ہے، جو ہمارے پاس فنون لطیفہ ہیں، وہ معماری ہو کہ مصوری ہو کہ وہ نقاشی ہو کہ وہ شاعری ہو کہ وہ رقص ہو، اس میں گنجائش ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ لال رنگ سفید رنگ میں ملائیں تو یہ رنگ بنتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہوتا، کہہ سکتے ہیں یو آر رائٹ۔ کیوں؟ جب 2 اور 2 تو 4 ہوں گے، جو کچھ کہے گا کہ 2 اور 2 4 نہیں ہوتے اس کو غلط مانا جائے گا۔ لیکن جب میں کہوں گا کہ لال رنگ میں جب سفید رنگ ملایا جاتا ہے تو یہ رنگ حاصل ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، اس وجہ سے کہ یہ فنون ہے، یہ فنون لطیفہ ہے۔ جتنا جتنا لال پرسنٹیج بڑھتا جائے تو رنگ بدلتا جائے گا، روشنی میں پیش کیا جائے تو اس کا الگ رنگ رہے گا، اس کو بارڈر اور پیچھے آپ کے جو ہے شیڈ میں پیش کیا جائے تو کچھ رنگ ہوگا، تو اس میں گنجائش ہے۔ تو فنون لطیفہ پر، شاعری پر، جو تنہا فنون لطیفہ ہے جس میں آپ کے کوئی میٹیریل یوز نہیں ہوتا، گنجائش ہے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کو، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، صد و سال، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے اپنے کامیاب ترین سفر کو جاری رکھیں۔